کا تقاضا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی گل ہے یار ناراض بیٹھے ہو، میں کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج ایک مرتبہ پھر آپ کے اس علاقہ پادشان میں اللہ رب العزت نے حاضری کا شرف بخشا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے میرا آنا، آپ سب کا آنا، میرا پڑھنا، آپ حضرات کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کہہ دیجئے آمین۔ جو خوش بیٹھا ہے محبت سے کہہ دے آمین۔ میں آپ سے زیادہ مطالبہ تو نہیں کرتا، لیکن اتنا مطالبہ ضرور کروں گا کہ اگر کوئی بات سمجھ میں آئے، پسند آئے تو بآواز بلند کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ کس کا ذکر ہے؟ کس کا؟ سارے بول کر بتائیں کس کا؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر میں بن مانگے بے شمار نعمتوں سے نوازا، اس کا ذکر کرتے ہوئے اگر ہم شرمائیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک دفعہ ذرا حصول برکت کے لیے بآواز بلند درود پاک تلاوت کیجئے۔ میں آغاز کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاجت روا مشکل کشا کون؟ بلند آواز سے جو مانتا ہے دایاں ہاتھ اٹھائے، انگلی کا اشارہ کرے۔ کون؟ ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے، میرے لیے نہیں، اللہ کی توحید بیان کرنی ہے۔ کون؟ اللہ۔ تو آئیے اسی بات کا اقرار کرتے ہیں، کہہ رہا ہوں۔ اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں۔ اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں۔ سارے نبیوں نے ہم کو عقیدہ دیا، سارے نبیوں نے ہم کو عقیدہ دیا، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں۔ ساری مخلوق پر لطف کی انتہا، ساری مخلوق پر لطف کی انتہا، مچھلیوں کو سمندر میں دے وہ غذا، مچھلیوں کو سمندر میں دے وہ غذا، مچھلیوں کو سمندر میں دے وہ غذا۔ کون ہے جس کو اللہ کھلاتا نہیں؟ کون ہے جس کو اللہ کھلاتا نہیں؟ توحید کا ماننے والا ہاتھ اٹھا کے، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں۔ اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں، اور کوئی کر نہ سکے کام کرتا ہے وہ، کوئی کر نہ سکے کام کرتا ہے وہ، جھولیاں سارے ولیوں کی بھرتا ہے وہ، جھولیاں سارے ولیوں کی بھرتا ہے وہ، جھولیاں سارے ولیوں کی بھرتا ہے وہ۔
اس کے در کے سوالی ہے شاہ و گدا، اس کے در کا سوالی ہے شیر خدا، اس کے در کے سوالی ہے شاہ و گدا، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں۔ اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں۔ اللہ کا ذکر سن کے جس کا ایمان تازہ ہوا ہے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ آئیے اب اگلے کلام کی طرف چلتے ہیں، مل کر حضور کی ختم نبوت کا ذکر کرتے ہیں، پرچار کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھائیں، سینے کا زور لگائیں اور اس نعرے کا جواب دیں، تاج و تخت ختم نبوت۔ ایسے نہیں، دیکھیے یہ وہ نعرہ ہے، اس نعرے پہ میں نے بزرگوں کو بھی جوان ہوتے دیکھا ہے، چونکہ یہ صرف نعرہ نہیں، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اس پہ ہمارے اکابرین کی جانیں لگی ہیں، خون لگا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں چاہے کوئی بوڑھا ہے، بچہ ہے یا جوان ہے، جو بندہ کہتا ہے ہاتھ کام نہیں کرتا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، ایک دفعہ ذرا سچے دل سے نیت تو کرے کہ حضور کی ختم نبوت کے لیے ہاتھ بلند کرنا ہے۔ بھائی ظفر صاحب حالے بھی اس نعرے دا اس طریقے نال جواب نہیں آیا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر ماشاءاللہ الحمدللہ، بس یہ آپ حضرات کی محبت ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اب انشاءاللہ بولیں گے، چونکہ بات ہے حضور کی ختم نبوت کی، تو حضور کی ختم نبوت کا دیوانہ پروانہ مستانہ اٹھائے گا دونوں ہاتھ، کہہ رہا ہوں ختم الانبیاء مصطفیٰ ہے، ختم الانبیاء مصطفیٰ ہے، ختم الانبیاء مصطفیٰ ہے، یہ جہاں کو بتاتے رہیں گے، ختم الانبیاء مصطفیٰ ہے، ختم الانبیاء مصطفیٰ ہے، یہ جہاں کو بتاتے رہیں گے، ہم تو ختم نبوت کے نعرے، ہم تو ختم نبوت کے نعرے مرتے دم تک لگاتے رہیں گے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، دونوں ہاتھ اٹھا کر دو دفعہ کہنا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، ہم تو ختم نبوت کے نعرے مرتے دم تک لگاتے رہیں گے، اور اپنے آبا سے وعدہ کیا ہے، جان دیں گے ارادہ کیا ہے، حضور کی ختم نبوت کے لیے جان دیں گے انشاءاللہ، ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے دیں گے انشاءاللہ، مال قربان کرنا پڑا کریں گے انشاءاللہ، اولاد قربان کرنی پڑی کریں گے انشاءاللہ، حضور کی ختم نبوت پر آج تو نہیں آنے دیں گے، تو پھر میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا، کہہ رہا ہوں اپنے آبا سے وعدہ کیا ہے، جان دیں گے ارادہ کیا ہے، اپنے آبا سے وعدہ
وعدہ کیا ہے جان دیں گے ارادہ کیا ہے عہد اپنے نبی سے وفا کا عہد اپنے نبی سے وفا کا کچھ بھی ہو ہم نبھاتے رہیں گے عہد اپنے نبی سے وفا کا عہد اپنے نبی سے وفا کا کچھ بھی ہو ہم نبھاتے رہیں گے اٹھائیے ہاتھ تاجدار ختم نبوت میں نے پہلے کہا کہ اگر میرے لیے کسی بندے نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو اللہ کی قسم کوئی بندہ ہاتھ نہ اٹھائے مجھے آپ کے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں لیکن میں جس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں حضور کی ختم نبوت کا ذکر کر رہا ہوں تو حضور کی ختم نبوت کے ماننے والے دونوں ہاتھ اٹھائیں گے میرے لیے نہیں حضور کی ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ یہ آج کا ہاتھ اٹھانا روز محشر کام آئے گا انہی ہاتھوں کو پہچان کر حضور اپنے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر پلائیں گے اٹھائیے ہاتھ اس یقین کے ساتھ اور مل کر تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت ہم تو ختم نبوت کے نعرے مرتے دم تک لگاتے رہیں گے اور جو بھی حرمت پہ ان کی مریں گے رشک ان پر زمانے کریں گے بڑھ دیئے سبحان اللہ جے مک گئیے تے گل ہی مکاؤ جے بچیے تے اچھی کہہ دیو سبحان اللہ جو بھی حرمت پہ ان کی مریں گے رشک ان پر زمانے کریں گے جو بھی تن ان پہ قربان ہوں گے جو بھی تن ان پہ قربان ہوں گے جو بھی تن ان پہ قربان ہوں گے تابد جگمگاتے رہیں گے جو بھی تن ان پہ قربان ہوں گے جو بھی تن ان پہ قربان ہوں گے تابد جگمگاتے رہیں گے تاجدار ختم نبوت لگتا ہے بھول گئے ہیں سینے کا زور لگا کر ختم نبوت کے نعرے کا جواب دیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت ہم تو ختم نبوت کے نعرے مرتے دم تک لگاتے رہیں گے اور خوب ہم کو وظیفہ ملا ہے ذکر سرکار روح کی غذا ہے اللہ اکبر آج کے اس دور میں کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو اپنی روح کی غذا کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں لیکن یقین جانیے آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں آپ نے حضور کے ذکر کو اللہ کے ذکر کو اللہ کے محبوب کے ذکر کو محبوب کے یاروں کے گھر والوں کے ذکر کو اپنی روح کی غذا سمجھا تو آج آپ یہاں بیٹھے کہہ دیں اپنے لیے کہہ دیں سبحان اللہ بات کر رہا ہوں حضرات سنیے گا خوب ہم کو وظیفہ ملا ہے ذکر سرکار روح کی غذا ہے بزم ہو یا کہ تنہائیاں ہو بزم ہو یا کہ تنہائیاں ہو بزم ہو یا کہ تنہائیاں ہو گیت آقا کے گاتے رہیں گے بزم ہو یا کہ تنہائیاں ہو گیت آقا کے گاتے رہیں گے ہم تو ختم نبوت کے نعرے مرتے دم تک لگاتے رہیں گے اور آخری مصطفیٰ کی نبوت آخری مصطفیٰ کی شریعت اس بات میں سب کا ایمان ہے سب کا ایمان ہے بول نہیں رہے ڈر رہے ہیں خیر ہے
اس بات پہ سب کا ایمان ہے؟ سب کا ہے؟ تو پھر لگائیے نعرہ تاج و تخت ختم نبوت، دونوں ہاتھ اٹھا کے، تاج و تخت ختم نبوت۔ کہہ رہا ہوں سنیے گا کہ آخری مصطفیٰ کی نبوت، آخری مصطفیٰ کی شریعت، اپنی نسلوں کا شہزاد ہم سب، اپنی نسلوں کا شہزاد ہم سب، یہ عقیدہ بناتے رہیں گے، اپنی نسلوں کا شہزاد ہم سب، یہ عقیدہ بناتے رہیں گے، ہم تو ختم نبوت کے نعرے مرتے دم تک لگاتے رہیں گے۔ اسی کلام کے ساتھ ایک اور کلام جوڑ رہا ہوں۔ مجھے علیان نے کہا تھا کہ ذیشان بھائی یہ کلام آپ نے لازمی پڑھنا ہے، یہ بھی حضور کی ختم نبوت کا ہے، تو پھر آئیے نا مل کر حضور کی ختم نبوت کا پرچار کرتے کریں گے نا انشاءاللہ۔ کہہ رہا ہوں، اور یقین جانیے اس کلام کو میں نے اپنا وظیفہ بنایا ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں، جس جگہ جاتا ہوں، الحمدللہ پورے پاکستان میں جہاں بھی جانا ہوتا ہے، اس کلام کو پڑھنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ صرف کلام کی حد تک نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے نا سب کا ماشاءاللہ۔ آج آپ ناراض لگ رہے ہیں، خیر ہے؟ کیا بات ہے؟ کچھ چہرے ایسے مجھے نظر آ رہے ہیں جو ناراض ہیں مجھ سے۔ اگر ناراض نہیں ہے تو پھر محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بات کر رہا ہوں حضور کی ختم نبوت کی، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جہاں بھی جس جگہ بھی میں جاتا ہوں، یہ کلام پڑھتا ہوں، لوگ بڑی محبتیں دیتے ہیں، میرے لیے نہیں، حضور کی ختم نبوت کے لیے، چونکہ ہماری نسبت حضور سے ہے، حضور کے صحابہ سے، ان کی وجہ سے لوگ ہمیں بھی محبت دیتے ہیں۔ میرا یہ کلام یوٹیوب سے اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی جہاں بھی جس وقت پڑھا، اگر رات کے 3 بجے بھی پڑھا ہے تو اللہ کی قسم ایسے لگتا ہے کہ عوام ابھی 9 بجے ہیں عوام کے۔ اب آپ میرے اپنے ہیں، پتہ نہیں آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، میرے ساتھ نہیں بلکہ حضور کی ختم نبوت کا کلام پیش کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں حضور کی ختم نبوت کی، تو اب دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کس انداز سے اس کلام کو سنتے ہیں۔ کہہ رہا ہوں، اس کو تھوڑا شارپ کیجئے اور تھوڑا سا اس کو 9 نمبر چینل پہ لے کے آئیے۔ کہہ رہا ہوں، ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، 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 یارو ختم نبوت دا، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے، یارو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد 2 دفعہ کہنا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت باد زندہ باد، کر دے وے اگر کوئی دعویٰ نبوت دا، صدیق جیا اودوں، صدیق جیا اودوں کردار ضروری ہے، صدیق جیا اودوں کردار ضروری ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت باد زندہ باد۔ حضرات، کلام کا یہ شعر آپ کے دامن میں ڈال رہا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ کہ حضور کا امتی انشاءاللہ تڑپ کر سبحان اللہ کہے گا۔ اگر تو آپ واقعی ذوق میں بیٹھے ہیں، ناراض نہیں بیٹھے، خوش بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ آپ تڑپ کر کہیں گے سبحان اللہ، چونکہ بات ہی ایسی ہے۔ کہہ رہا ہوں سنیے گا، اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی،
अक्सा विच नबियां दी महफिल नू सजावण लई रब आखे नबियां दा रब आखे नबियां दा सरदार जरूरी है रब आखे नबियां दा रब आखे नबियां दा सरदार जरूरी है उठाइए हाथ ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत बा जिंदाबाद। अरे हम तो हुजूर के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम के लिए अपनी जान दे सकते हैं, तो क्या हुजूर की खत्म नबूवत के लिए जान नहीं देंगे? देंगे ना इंशाल्लाह। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, थोड़ा सा और जोर लगा कर कहिए इंशाल्लाह। देंगे ना इंशाल्लाह। जान कुर्बान करनी पड़ी करेंगे इंशाल्लाह, माल कुर्बान करना पड़ा करेंगे इंशाल्लाह, औलाद कुर्बान करनी पड़ी करेंगे इंशाल्लाह। ढिल्ली इंशाल्लाह नहीं छेक के आंखों इंशाल्लाह। तो फिर आइए इस बात का इकरार करते हैं मिलकर, कह रहा हूं उशा के मोहम्मद लई साडी जान भी हाजिर है, उशा के मोहम्मद लई साडी जान भी हाजिर है। गुस्ताख दिलई लोगो गुस्ताख दिलई लोगो तलवार जरूरी है, गुस्ताख दिलई लोगो तलवार जरूरी है। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत बा जिंदाबाद। और एक याराना, एक आज के दौर का भी याराना है और एक 1500 साल पहले का बन दी है, वैसे थोड़ी सी हो रुचि। वो हमारे तबलीगी जमात वाले साथी कहा करते हैं ना कि मशवरे में तय हो गया फलां काम करना है, फलां काम मशवरे में आप भी मशवरे में तय कर लें कि सुबहान अल्लाह, हाँ कहनी है सुबहान अल्लाह। किसका जिक्र है? किसका किसका किसका? अल्लाह का। तो अल्लाह का जिक्र करते हुए हम क्यों शर्मा रहे हैं? बात समझ में नहीं आ रही। अल्लाह का जिक्र करना है तो खुलकर कीजिए। ये सुबहान अल्लाह का जिक्र इंशाल्लाह जो हमारे दिलों पे जंग जमा है इंशाल्लाह इसको उतारेगा। मोहब्बत से कहिए सुबहान अल्लाह। एक याराना आपके सामने रख रहा हूँ, एक आज के दौर का याराना और एक 1500 साल पहले का याराना। आज के दौर का याराना हमारा भी है। अगर हमारे किसी दोस्त यार पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो अल्लाह की कसम हम दामन छुड़ा के भागते हैं कि यार किधरे सिरी न पह जावे, लेकिन कुर्बान जाऊं सिद्दीक तेरी यारी पे। मर्जी है मर्जी है मर्जी है, ऊंची सुबहान अल्लाह। अब याराना आपके सामने रख रहा हूं, अगर किसी का हाथ नीचे रहा, लब खामोश रहा तो अल्लाह की कसम मुझे शक हो जाएगा। कह रहा हूं सुनिएगा कि सिद्दीक नु आका ने ताइयों नाल सवाया है। अगले मिसरे में हर बंदा हाथ उठाए। सिद्दीक नु आका ने ताइयों नाल सवाया है। क्यों? एक यार दे नाल होना, एक यार दे नाल होना, दूजा यार जरूरी है। सलामत रही। एक यार दे नाल होना, एक यार दे नाल होना, दूजा यार जरूरी है। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत बा जिंदाबाद। इस कलाम का आखिरी शेर, और इस शेर में भाई वसीम शहजाद साहब मांगते हैं अपने लिए बतौर खास, लेकिन मैं इंशाल्लाह हम सब के लिए मांगूंगा और हाथ जोड़ के कर्ज कर रहा हूं कि इतनी मोहब्बत तड़प और दर्द से आमीन कहिएगा। क्या पता किसकी आमीन मेरे अल्लाह को पसंद आ जाए। जो दुआ करने लगा हूं अल्लाह करीम ये दुआ आज रात हम सब के हक में कबूल फरमा ले। मुकद्दर वाला होगा जो इस पे आमीन कहेगा। कह रहा हूं सुनिएगा। शहजाद दी किस्मत विच जो लिखना ही लिख मौला,
اسا سب دی قسمت وچ جو لکھنا ہی لکھ مولا پر کملی والے دا پر کملی والے دا ربا پر کملی والے دا دیدار ضروری ہے پر کملی والے دا پر کملی والے دا دیدار ضروری ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد ٹیمپو بنائے تھوڑا سا اللہ سلامت رکھے حضور کا ذکر ہوا حضور کی ختم نبوت کا ذکر ہوا تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ نا حضور کے حسن کو بھی لے کر چلیں اچھا اپنے یقین نہ لکھو ایمان نہ لکھو حضور دے حسن تے انی سبحان اللہ بن دی بس انی بن دی جنی بن دی ہونی تے کہہ دے کچھ بھی نہیں ہوئے گا زور لا دو گے تو انشاءاللہ تھوڑی صحت تے اثر نہیں آئے حضور دے حسن واسطے دو میں ہاتھ چاہ کے کہو سبحان اللہ ماشاءاللہ بس اتنی سبحان اللہ آپ کی چاہیے پہلا مصرع کہہ رہا ہوں سنیے گا زین بھائی ایکو زیادہ آ رہی ہے اس میں آواز گونج رہی ہے شارپ نہیں ہو رہی اس کو شارپ کیجئے کہہ رہا ہوں سنیے گا آمنا دا لال سونا جیڑا سونا مندہ سجا چاہ کے کبھے سبحان اللہ آمنا دا آمنا دا آمنا دا لال سونا جگتے آیا با کمال سونا جگتے آیا با کمال سونا جگتے آیا با کمال سونا آمنا دا لال سونا جگتے آیا با کمال سونا جگتے آیا با کمال سونا گنگیاں تو بھی گلا کراوے میرے نبی دے معجزات نے گنگے بھی بول پہندے نے ساڑی تے زبان ہے اسی پھر بھی نہیں کہہ رہے سبحان اللہ او یو جی کہہ دے سبحان اللہ گنگیاں تو بھی گلا کراوے گنگیاں تو بھی گلا کراوے پتھر تو بھی کلمے پڑھاوے ہاں پتھر تو بھی کلمے پڑھاوے پتھر تو بھی کلمے پڑھاوے ٹکڑ کردا سونا ٹکڑ کردا اے ہلال سونا جگتے آیا با کمال سونا جگتے آیا با کمال سونا جگتے آیا با کمال سونا آمنا دا لال سونا جگتے آیا با کمال سونا ارے تپدی ریتا تے جانا دتیاں تپدی ریتا تے جانا دتیاں کعبے چڑھ کے جے ازانا دتیاں کعبے چڑھ کے جے ازانا دتیاں کعبے چڑھ کے جے ازانا دتیاں میرے آقا تیرے آقا میرے آقا دا بلال سونا
بلال کا چاہنے والا ہاتھ اٹھائے. جگت آیا با کمال سونا, جگت آیا با کمال سونا, جگت آیا با کمال سونا. آمنا دا آمنا دا. نعرہ تکبیر, بلند آواز سے نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ, مقام صحابہ, خلافت راشدہ. بلند آواز سے خلافت راشدہ. ماشاءاللہ آج کے ہمارے اس پروگرام کے دولہ مہمان خصوصی عالم اسلام کا ایک عظیم نام, ہم سب کے دلوں کی دھڑکن, میری مراد حضرت علامہ مولانا قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے. اپنی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں. بس اس کلام کا آخری شعر اور اس کے بعد عظمت صحابہ پہ ایک شعر یا دو پڑھ کے اجازت چاہوں گا. کہہ رہا ہوں سنیے گا. تپدی ریتا تے جانا دتیاں, کعبے چڑھ کے جے اذان دتیاں, کعبے چڑھ کے جے اذان دتیاں. میرے آقا تیرے آقا میرے آقا دا بلال سونا, جگت آیا با کمال سونا, جگت آیا با کمال سونا, جگت آیا با کمال سونا. آمنا دا لال سونا, جگت آیا با کمال سونا. آخری شعر صرف عظمت صحابہ پہ ایک شعر کہہ کے اجازت. سچے تھے سچے یار صحابہ. نہیں صحابہ والے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ. سچے تھے سچے یار صحابہ, سچے تھے سچے یار صحابہ. آقا دے دل یار صحابہ, سچے تھے سچے یار صحابہ. سانو دین سوکھا ملیا, سانو دین سوکھا ملیا. کر گئے ہاں کر گئے نے راہ, کر گئے راہ ہموار صحابہ, کر گئے راہ ہموار صحابہ. آقا دے گل یار صحابہ, سچے تھے سچے یار صحابہ, سچے تھے سچے یار صحابہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام اور عظمت صحابہ پر اشعار پیش کر رہے تھے محترم جناب ذیشان وزیر صاحب. ہمارے انتہائی معزز مہمان, عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت محترم جناب قاضی صاحب ہماری مختصر